الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم من تذكر جيراني بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلى آخر الآية أو كما قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بسترا ذکلید کرم کشا سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ پیر پیراں میرے میراں شاہ جیلاں ہو سپا ایک نظر داری بر حال ماں پریشاں ہو سپا لی خمسة نطفی بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جزت حبیبم مرض دارم زعسیاں را لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی آئیے اس محفل یار مصطفیٰ میں کچھ عرض و معروف سے قبل اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق صاحب لولاک سیاح افلاک خاتم پیغمبران شفیع مجرمہ انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ رحمت عالمیہ خسرو خوباں سرور لالا رخاں امام کائنات مالک کائنات مختار کائنات مقصود کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ تکوین کائنات سبحان اللہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت ہم فقیروں کی ثروت مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت رسول رحمت نبی رحمت شفیع امت ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس بابرکت میں جی لگا کر سنی گھن گرج کے ساتھ بلند آواز سے درود شریف کا نظرانہ پیش فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات
انکا قریب مجیب الدعوات وانت علی کل شیء قدیر۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقین امام المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پاکیزہ طیب محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ اللہ رب العزت اس محفل کو منعقد کرنے والے تمامی حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فقیر کے لیے یہ لمحہ، یہ موقع باعث سب افتخار ہے کہ پیرے پیراں میرے میرا شاہ جیلاں، شہنشاہ بغداد، پیران پیر روشن ضمیر سراپا دستگیر، قطب ربانی شاہباز لامکانی، قندیل نورانی محبوب سبحانی غوث سمدانی، پیر لاسانی سیدنا شیخ ابو محمد سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی مکمل پنجتنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلشن مبارک کا ایک مہکتا ہوا پھول جس گلشن کو آباد کیے ہوئے ہیں، آج میں اس علاقہ محبت میں بیٹھ کر کچھ اللہ اس کے رسول اور اللہ کے محبوب بندوں کی باتیں کرنے آیا ہوں۔ اللہ پاک میری آپ کی حاضری کو شرف اجابت و قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو سیدی سرکار عالی وقار مخدوم گرامی سید رزق اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان ولایت سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس خاکدان گیتی پہ اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے پیغمبر کو سب سے افضل و برتر بنایا ہے۔ یہ جتنی فضیلتیں اور جتنی افضلیتیں ہیں، یہ سب کچھ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے، اور مجھے یہ لگنا چاہیے کہ آپ شوق سے سننے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ جب فضائل پڑھے جائیں تو بندے کو فضائل اور خصائل سن کر اپنے عشق کا اظہار کرنا چاہیے، اور جب کٹی پھٹی پینٹوں اور ٹیڑھے میڑھے بالوں پر گفتگو ہو تو پھر توجہ سے سننا چاہیے۔ اسی لیے آج میں فضائل پڑھنے بیٹھا ہوں، کچھ باتیں انشاءاللہ الرحمن اللہ نے توفیق دی تو اصلاح کی بھی کروں گا، لیکن تیزی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں، توجہ آپ کی مبذول نہ ہو۔ میں آپ کے یہاں پہلی مرتبہ تقریر کرنے آیا ہوں، حاضری دینے تو سید سہیل صاحب کی معیت میں پہلے بھی آ چکا ہوں، پہلے فقط میں حاضری دینے کے لیے آیا تھا۔ آج الحمدللہ رب العالمین پھر موقع میسر آیا حاضری دینے کا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کی، یہ ہمارا اور آپ کا مقدر ہے کہ ہم اور آپ اس بزرگ کے سائے میں بیٹھے ہیں جو کل بروز قیامت ہزاروں ہزار لوگوں کی سفارش کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہماری اور آپ کی حاضری کو قبولیت کا شرف بخشے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ آپ کیسے سنتے ہیں، اس لیے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ میری طرف توجہ رکھیں۔ عرض یہ کر رہا تھا جتنی افضلیتیں ہیں وہ سب کچھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے، چونکہ ہمارے اور آپ کے نبی تمام نبیوں میں سب سے افضل ہیں، اس لیے ان کو جو کتاب ملی ہے وہ تمام کتابوں میں سب سے افضل ہے۔ چونکہ ہمارے اور آپ کے نبی تمام رسولوں میں سب سے افضل ہیں، اس لیے ان کو جو بیویاں ملی ہیں وہ تمام دنیا کی بیویوں میں سب سے افضل ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے یا نساء النبی کی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تمہاری جیسی کوئی عورت نہیں ہے۔ ان کی پرہیزگاری اور تقوی شیاری اپنی جگہ، مگر چونکہ مصطفیٰ جان رحمت کی بیویاں ہیں اس لیے وہ تمام بیویوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ اسی طریقے سے خاندان تو جناب آدم کا بھی ہے، خاندان تو جناب نوح کا بھی ہے، خاندان تو حضرت سرکار نوح علیہ السلام کا بھی ہے، خاندان تو سرکار ابراہیم خلیل کا بھی ہے، خاندان تو حضرت اسماعیل ذبیح کا بھی ہے، خاندان تو سرکار اسحاق کا بھی ہے، خاندان تو حضرت یعقوب کا بھی ہے، خاندان تو حضرت یوسف کا بھی
بھی ہے، خاندان تو حضرت ذوالکفل کا بھی ہے، خاندان تو جناب داؤد کا بھی ہے، خاندان تو حضرت سلیمان کا بھی ہے، خاندان تو حضرت الیاس کا بھی ہے، خاندان تو حضرت زکریا کا بھی ہے، خاندان تو سرکار یحییٰ کا بھی ہے، خاندان تو اور بھی نبیوں کا ہے۔ موسیٰ کا اپنا خاندان ہے، ہارون کا اپنا خاندان ہے، جناب یونس کا اپنا خاندان ہے، حضرت لوط کا اپنا خاندان ہے، حضرت دانیال کا اپنا خاندان ہے، سب کے کنبے بے مثل و بے مثال ہے، مگر جناب تمام خاندانوں میں سب سے افضل اگر کسی کا خاندان ہے تو سیدہ زہرا کا خاندان ہے۔ وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ خاندان اس روئے زمین کے سب سے افضل شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ساری کائنات میں جس کو جو ملا ہے وہ ہمارے اور آپ کے نبی کا صدقہ ہے۔ بے شک اللہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ برادران ملت اسلامیہ، انہی نسبتوں کی وجہ سے سب افضلیتیں ہیں۔ دور ایک سے بڑھ کر ایک سنہرے دور آئے۔ کیا سلیمان علیہ السلام کا دور کوئی ہلکا پھلکا دور تھا؟ آج کے دور میں اگر وہ دور یاد کیا جائے تو دل خوشی سے مچل اٹھتا ہے کہ دھوپ سے بچنے کے لیے چھاتے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ پرندے اپنے پروں کو ملا کر سلیمان کو دھوپ سے بچا لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کیا بہترین دور تھا کہ پانی کہاں ہے یہ ان کے ساتھ رہنے والا پرندہ بتا دیتا۔ کیا بہترین دور تھا کہ انسانوں کو محنت کی ضرورت نہیں پڑتی، سرکار سلیمان جناتوں کو اشارہ کرتے، ہدہد بتاتا کہ پانی کہاں ہے، اور پھر جنات لگ جاتے اور 2-4 منٹ کے اندر پانی نکال کے دے دیتے کہ حضرت وضو فرما لیجئے۔ سبحان اللہ۔ کتنا خوبصورت دور تھا، لیکن تمام دور پر زندگیاں قربان۔ لیکن حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مشہور سی بات ہے، سرکار فرماتے ہیں خیر القرون قرنی۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کے دور آئے، ایک سے بڑھ کر ایک اچھے دور تھے، مگر سنو تمام زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ زمانے کو نسبت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا تشبیہ و تمثیل، ساتھ ہی تمام نبیوں کے پاس رہے۔ جن جن کو اللہ نے توفیق دی، جن جن کو توفیق دی، انہوں نے وقت کے نبیوں سے وفا کی، مگر تمام ساتھیوں کا مقدر اپنی جگہ ہے۔ مصطفیٰ کے تمام ساتھی دنیا کے تمام ساتھیوں میں سب سے افضل ہے۔ وہ اس لیے صحابہ افضل ہے۔ کیوں افضل ہے صحابہ؟ اس لیے افضل ہے کیونکہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے وفادار ہیں۔ جس طرح حضور کی نسبت سے حضور کی کتاب افضل، جس طرح حضور کی نسبت سے حضور علیہ السلام کی بیوی افضل، جس طرح حضور کی نسبت سے حضور کا دور افضل، جس طرح حضور کی نسبت سے حضور کا خاندان افضل، بلا تشبیہ و تمثیل حضور کی نسبت سے حضور کے 1,24,000 کم و بیش تمام صحابہ کلہم عدول کا تاج لے کر دنیا کے تمام نبیوں کے صحابہ میں اپنی افضلیت آپ رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ حضور کے صحابی۔ اب آپ بتائیں، جب تمام نبیوں میں سب سے افضل، تمام نبیوں کے ساتھیوں کی تمام جماعتوں میں سب سے افضل جماعت وہ ہے جو مصطفیٰ کی ساتھی۔ مصطفیٰ جان رحمت کا ساتھی جب کسی کو بنانا ہو تو اتنی آسانی سے تو کسی کو حضور کا ساتھ نہ مل جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں تو کوئی اتنی آسانی سے مقبول نہیں ہوتا۔ لیکن جناب والا جس کو مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی جگر کے قریب کرنا ہے، قدرت اس کی اتنی حفاظت فرماتی ہے۔ جس کو مصطفیٰ کا وفادار بنانا ہے، قدرت اس کی الگ حفاظت فرماتی ہے۔ اللہ الصمد۔ میں اپنی تمہید کو لمبی نہ کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سرکار مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے صحابہ میں یوں تو ایک سے بڑھ کر ایک فضیلت لوگوں کو میسر آئی ہے، مگر جو مقام و مرتبہ ابو بکر صدیق کا ہے وہ مرتبہ کسی اور کو میسر نہیں آیا۔ وہ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ صدیق کی جو قربانیاں ہیں وہ قربانیاں کسی اور کوئی اور دے نہیں سکا۔ اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے جس وقت اعلان نبوت کیا ہے اس وقت صداقت کا تاجدار ہو گیا ہے۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، تیزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے
کی مبارک عمر 40 سال ہوئی تب جا کر سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا. نبی کب سے ہے کسی کو نہیں پتا. نہیں آپ نہیں کہہ سکتے جنم سے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ کے لیے آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، آدم جسم اور روح کے درمیان تھے. سبحان اللہ کب کہیں گے؟ ایک بار گجراتی پھر آئے گا پردھان منتری بننے کا تب کہیں گے سبحان اللہ. زور سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ نہ میرے باپ کی تعریف ہے نہ کسی اور سید صاحب کے باپ کی تعریف ہے، یہ اللہ پاک کی تعریف ہے. اس کا معنی ہوتا ہے اللہ پاک ہے، ہر کمی سے، ہر نفس سے، ہر عاجزی سے اللہ پاک ہے. میں کہا کرتا ہوں بندہ جب بار بار سبحان اللہ کہتا ہے ہمارا فائدہ تو ہوتا ہی ہے کہ ہمیں بولنے میں جوش آتا ہے، لیکن آپ کا فائدہ بہتر ہوتا ہے. یہ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اب بندہ جب بار بار کہتا اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، تو ایک بار اس کی رحمت کے فرشتے بھی کہہ دیں گے تو بار بار اللہ کے پاک ہونے کا اقرار کرتا ہے، جا آج سے تو گناہوں سے پاک. سبحان اللہ. اسی لیے سبحان اللہ کہا کرے. سبحان اللہ کہنے کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں. بخاری شریف پڑھیے گا، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. عرض یہ کر رہا تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کب سے ہے یہ کسی کو پتا نہیں ہے کہ نبی کب سے ہے. ایک حدیث اشارتاً ملتی ہے، سرکار سے پوچھا گیا آپ کے لیے آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی؟ تو حضور نے کیا جواب دیا؟ آپ ربیع النور کے مہینے میں سنتے کہ آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. لیکن حضرت امام صاحب اس میں یہ بھی نہیں ہے، یہ تھوڑی کہ حضور نے میں تب سے نبی ہوں. کب سے کا جواب اس میں نہیں ہے. اس میں تو سوال ایک انسان نے کیا تو حضور نے جواب دے دیا جب انسان پہلا انسان ابو البشر وہ بھی نہیں تھا تب بھی میں تھا. حضور نے یہ تو نہیں کہا جب سے آدم ہے تب سے میں ہوں. حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ آدم کا پتلا تیار کیا جا رہا تھا تو میں ہوں تب سے نہیں، اس وقت بھی تھا. کب سے پتا نہیں. ایک دن جبریل کہنے لگے، سرکار نے پوچھا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ میں نے اپنی تقریر شروع نہیں کی، ابھی میں آپ کو گرما رہا. اگر کمر ساتھ دیکھتی ہو تو ٹیپ چھوڑ کے بیٹھے، اس لیے کہ اس یار غار کا ذکر کیا جا رہا ہے جو حضور کو اپنے کندھے پر لے کر چڑھا تھا. اگر آپ اسی طریقے سے بے سہاراؤں کی طرح بیٹھیں گے تو پھر اللہ ہی خیر فرمائے. جو معذور اور مجبور لوگ ہیں ان کی بات نہیں ہے، لیکن ٹیپ چھوڑ کر بات توجہ سے سنا کریں، اس لیے کہ کسی سیاسی محفل تو کوئی نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے جانشین کا ذکر ہو رہا ہے. یار اللہ کے رسول علیہ السلام کی کسی غلام کا ذکر ہو، حضور علیہ السلام کی صدیوں بعد کسی کو غلامی کا شرف مل جائے، جب اس کا ذکر رحمتوں کے نزول کا سبب بنتا ہے تو جس نے مصطفیٰ کو اپنی گود میں رکھ کر 3 دن تک غار ثور میں خدمت کی تھی اس کا مقام کیا ہوگا. میں اس طرف آؤں گا، ابھی میں تیزی کے ساتھ تم جو ہے وہ آپ کو گرما رہا ہوں. سرکار جبریل امین سے پوچھا گیا جبریل عمر کتنی ہے؟ سرکار جبریل نے کہا یا رسول اللہ 70,000 سال میں ستارہ ایک بار چمکتا تھا، 72,000 مرتبہ میں نے اس کو دیکھا ہے. حدیث آپ نے سن رکھی ہے. میرے کریم مصطفیٰ نے اپنا امامہ شریف پیچھے کیا، پیشانی چمکی اور پیشانی کی چمک دکھا کر سیدہ زہرا کے بابا نے کہا اے جبریل وہ تارا یوں ہی تو نہیں چمکتا تھا. جبریل نے جب پیشانی کی چمک دیکھی تو کہا خدا کی قسم وہ ستارہ یوں ہی تو چمکتا تھا. حضور نے کہا وَعِزَّتُ رَبِّي عَلَىٰ ذَلِكَ الْكَوْكَبِ، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم ہے وہ ستارہ میں ہی تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ. مگر اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ کب سے تھا ہے کہیں. وہ تو جبریل نے اپنی لیمٹ بتائی کہ میں نے دیکھا تھا. وہ تارا کب سے تھا جبریل نے یہ تو نہیں بتایا علیہ السلام. تو حضور کب سے نبی ہے اس طرف نہ جائیے. ہاں جی بس اندازہ لگائیں جب کوئی نبی نہیں تھا
اس وقت بھی وہ نبی بن کر تھے. جو کچھ ملا انہی کے صدقے ملا. تو جب سب کچھ انہی کے صدقے ملا تو انہیں ساتھی کتنے چن چن کے دیے گئے ہوں گے. اسی لیے جملہ نوٹ کر لو کوٹینار شریف والوں، اللہ نے جملہ ہے تو بہت ہلکا مگر بہت اچھا ہے. ہلکا مطلب بولنے میں ہلکا ہے. کیا اللہ پاک نے اپنے محبوب کو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو رشتہ دار بھی بے مثال دیے ہیں اور یار بھی بے مثال دیے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت علیہ تحیت و ثنا کے لیے جب کائنات بنائی گئی تو ان کے لیے ساتھی اسپیشل نہیں چنے گئے ہوں گے. یہی وجہ ہے توجہ ہے آپ کی. جب کائنات ان کے لیے بنائی گئی تو ان کے ساتھیوں کو بھی تو بے مثال بنایا گیا ہوگا. سنیں یہی وجہ ہے جس ذات کا ہم اور آپ ذکر کرنے بیٹھے ہیں وہ ذات حضرت سرکار اصدق الصادقین امام المتقین جانشین مصطفیٰ خلیفۃ الرسول خلیفہ بلا فصل امیر المومنین حضرت سیدنا عبداللہ بن عثمان المعروف ابو بکر ابن ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دور جاہلیت میں بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا. سرکار ابو بکر صدیق نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی. آپ کہیں گے کس چیز نے اس کو محفوظ کر رکھا تھا؟ کس چیز نے اس جوئے کے عالم میں ان کو جوا نہیں کھیلنے دیا؟ کس چیز نے لوگ جب شرابوں کے مٹکے گھر میں بھر بھر کے رکھتے تھے اس دور میں بھی ابو بکر نے شراب نہیں پی؟ جب ان کے والد ابو قحافہ نے ایک مرتبہ بت کے سامنے لے جا کر کھڑا کر کے کہا بیٹا یہ ہمارا خدا ہے، تو ابو بکر صدیق نے کہا اگر تو خدا ہے تو مجھے بھوک لگی کچھ کھلا. ظاہر ہے کہ کہاں کھلایا جاتا. حضرت ابو بکر صدیق نے ایک پتھر اٹھا کے پھینکا، کہا اگر تو میرا خدا ہے تو میرے پتھر سے خود کو بچا سکتا ہے تو بچا لے. مارا تو پھوٹ پھاٹ گیا. ان کے والد آئے تو نے یہ کیا کیا؟ کہا بہرحال ہوا جو ہوا چھوڑ دیجئے. تفصیل میں نہیں جاتا لیکن سرکار ابو بکر صدیق نے کبھی دور جاہلیت میں بھی بت کی عبادت نہیں کی. سرکار ابو بکر صدیق نے کبھی زمانے جاہلیت میں بھی شراب نہیں پیا. توجہ کے ساتھ سنیے گا، حضور علیہ السلام کی صحبت ایسا نہیں ہے کہ حضور نبی کا اعلان نبی ہونے کا اعلان حضور نے کیا تب ابو بکر صدیق کے ساتھ دوستی ہوئی. نہیں، ایک ہی محلے تھے، ایک ہی علاقے کے تھے. حضرت ابو بکر صدیق سے جان پہچان اور دوستی تو بڑی پرانی تھی. جی تعلقات ایک دوسرے کی پہچان تو بہت پہلے سے تھی. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، روایت پڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ، حضور کا امین ہونا آپ کو پتہ ہے مشہور تھا، حضور کا صادق ہونا آپ کو پتہ ہے کہ مشہور تھا. حضور علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ حضور پر ایمان لوگ نہیں لاتے تھے مگر امانت بھی حضور ہی کے پاس رکھواتے تھے. سرکار مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے ادھر اعلان نبوت کیا. سرکار ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں یمن گیا ہوا تھا. کدھر گیا ہوا تھا؟ یمن گیا ہوا تھا. وہاں میں نے خواب دیکھا. دو روایتوں کو ایک کر کے پیش کر رہا ہوں، پہلے بتا دیتا ہوں، دو الگ الگ روایتیں. سرکار ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں یمن گیا ہوا تھا اور وہاں یمن میں مجھے ایک پادری ملا. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ سرکار ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں گیا تھا وہاں مجھے خواب دکھایا گیا اور میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ چاند میری جھولی میں آ گیا اور اس کی وجہ سے میری گود روشن ہو گئی. سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے اس پادری کے پاس گیا. ٹھیک ہے، ایک روایت میں تو یہ ہے کہ میں ڈائریکٹ اس سے ملا اور دوسری میں یہ ہے کہ یہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے گیا. پادری کے پاس پہنچے. ایک روایت میں یہ ہے کہ بھئی پادری نے کہا کیا تم اہل حرم سے ہو؟ کہا ہاں میں اہل حرم سے ہوں. کیا تم خاندان قریش سے ہو؟ ہاں میں خاندان قریش سے ہوں. کیا تمہارا قبیلہ بنو تیم ہے؟ کہا ہاں میں بنو تیم سے ہوں. اللہ الصمد. اس پادری نے معلوم ہے آپ کو کیا کہا؟ اس نے کہا پھر اپنی چادر ہٹاؤ میں تمہارا پیٹ دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق دور جاہلیت
میں نے اپنی کتابوں میں جس مرد آہن کا ذکر پڑھا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تو وہی مرد ہے، اسی لیے میں 3 نشانیوں کو بھول چکا ہوں، ایک نشانی تیرے بدن کی ہے وہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب بات بتاؤ کیا ہے؟ کہ بات ایسی ہے، حقیقت ایسی ہے کہ ان قریب نبی آخر الزمان کا ورود مسعود ہوگا اور وہ مبعوث ہو کر اپنے نبی برحق ہونے کا اعلان کریں گے۔ جب وہ اپنا اعلان کریں گے تو ایک شخص ان کا ساتھ دے گا، مجھے لگتا ہے شاید وہ تو ہی ہے۔ اپنے پیٹ سے چادر ہٹاؤ، اسد الغابہ کی روایت ہے، ہاں ایسا نہیں کہ میں فیس بک پہ دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، اسد الغابہ قاری کی معتبر کتاب علماء جانتے ہیں، اس میں لکھا ہے اس پادری نے کہا ابو بکر اپنی چادر ہٹاؤ۔ ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی 2 وجہیں، عمومی طور پر یوں تو بہت ساری وجہیں، 2 وجہیں۔ ابو کا معنی والا، جیسے مولا علی کا لقب ابو تراب ہے، مٹی والا، سبحان اللہ کہو۔ علی کے نام پہ سبحان اللہ نہیں کہو گے تو کس کے نام پہ سبحان اللہ کہو گے؟ جس کو علی کے نام پہ سبحان اللہ نہ نکلے اس کو محفل سے اٹھ جانا چاہیے، اس لیے کہ جناب والا بغیر علی کے ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جانشین کا نام بھی علی ہے، مصطفیٰ کے بھائی کا نام بھی علی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جس کے بارے میں فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ یہ الگ بات ہے، علی نے کبھی حضور کو بھائی نہیں کہا، غور کرنے کی بات، حضور نے علی کو بھائی کہا مگر مولا علی نے کبھی حضور کو بھائی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا یا آخی۔ ابو بکر صدیق حضور کے سسر ہیں مگر ابو بکر صدیق نے کبھی یہ داماد کہہ کے نہیں پکارا، بلکہ عشق کا معاملہ یہ تھا کہ یہ کہتے یا رسول اللہ یا اللہ۔ بات دور میں چلی جائے، میں پھر آؤں گا پلٹ کر، ابھی میں اس قصے کو پورا کر دوں۔ اس پادری نے کہا ابو بکر اپنے پیٹ سے چادر ہٹاؤ۔ ابو بکر 2 وجہ سے کہا جاتا ہے، بکر کے معنی اونٹ وغیرہ کے بھی آتے ہیں، معنی بہت سارا اونٹ سرکار ابو بکر صدیق کے پاس تھا، اس لیے کہا کہ بھائی اونٹ والے یا اونٹ کے ریوڑ والے، اس لیے کنیت ابو بکر ہو گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بکر کا معنی اولیت کا بھی آتا ہے، تو اسلام لانے میں پہلے ہیں، اس لیے ان کا نام جو ہے وہ ان کی کنیت ابو بکر پڑی، یعنی پہلے اسلام لانے والا۔ اسلام لانے کی 3 روایتیں کلیئر کر دو اس بات کو۔ حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ ابو بکر صدیق پہلے اسلام لائے، حدیث شریف میں یہ بھی آیا، مولا علی فرماتے ہیں حضور نے اگر دوشنبہ کے دن نبی ہونے کا اعلان کیا تو میں نے منگل کو کلمہ پڑھ لیا۔ حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ سب سے پہلے ایمان خدیجہ الکبریٰ لائی رضی اللہ تعالی عنہا۔ توجہ ہے آپ کی، سن لیجئے۔ اب آئیے اس دربار میں چلتے ہیں جس دربار کو امام اعظم کا دربار کہا جاتا ہے۔ یہ جناب والا یہ ہمارے اہل سنت کے علماء کی تطبیق ہے کہ جب 3 حدیثیں مل گئیں تب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تطبیق کی اور یہ کہا عورتوں میں پہلے خدیجہ لائی، بچوں میں پہلے علی لائے اور جوانوں میں پہلے اسلام ابو بکر لے کر آئے۔ اب آپ جوڑ گھٹاؤ نہ کریں کہ علی کی عمر کیا تھی اور ابو بکر کی عمر کیا تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر کیا تھی۔ یہ دیکھیں کہ تطبیق کرنے والا کوئی 14ویں صدی کا مفتی نہیں ہے بلکہ امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ حضرت نعمان ابن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کی تطبیق ہے۔ وگرنہ تو سب سے پہلے جملہ اور کہہ دوں، سب سے پہلے اگر وحی کی کیفیت حضور نے کسی کو بتائی ہے تو وہ ذات زہرا پاک کی امی خدیجہ الکبریٰ کی ذات ہے۔ اگر سب سے پہلے وحی کا تذکرہ حضور نے کسی سے کیا ہے تو سیدہ خدیجہ سے کیا ہے۔ اگر آسمان و زمین کے بیچ میں جبریل کا بیٹھا ہونا حضور نے کسی سے ذکر کیا ہے تو وہ خدیجہ پاک سے ذکر کیا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام نے پہلی وحی کی کیفیت سب سے پہلے کسی کو بتائی ہے تو وہ خدیجہ پاک کو بتائی۔ جانے دے اس ڈیٹیل میں نہ جائے، اپنی بات صرف اتنی ہے جو امام الائمہ کہہ گئے۔ ہاں اسی لیے اعلیٰ حضرت اشرفی نے کہا تھا بڑوں میں تصدیق رسالت جس نے سب سے پہلے کی، یہ جناب کسی للو بندو کا شعر نہیں
بہت اچھے شاعر تھے. آپ کے پیر و مرشد نے کہا جاؤ. کہاں جا رہے ہو؟ کہا بریلی جاؤں گا. حضور کا دلی ہو کے جانا, محبوب الہی کو سلام کر کے جانا, اور جب محبوب الہی کی مسجد میں پہنچو گے تو غوث پاک کے ایک شہزادے تمہیں ملیں گے. میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ آپ کی امانت میرے مرشد کے پاس رکھی ہے, لے آئیے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے, پہنچے, دیکھیں بات کہاں سے کہاں چلی, میں بات کر دو پوری. پہنچے, تفصیل میں نہیں جاتا. حضرت سرکار اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا چہرہ دیکھا. حضور سرکار کلاں کے دادا کا چہرہ دیکھا. چہرہ دیکھتے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کہا ہے اشرفی, رخت آئینہ حسن آپ کا چہرہ تو خوبصورت لوگوں کے حسن کا آئینہ. نظر کردہ وہ پروردہ, پروردہ وہ نظر کردہ سہ محبوبہ. آپ کی یہ شان اس لیے ہے کہ آپ کو 3 محبوبوں نے پالا ہے اور اپنی نگاہ ولایت کا فیضان عطا کیا. 3 محبوب. پہلے محبوب پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی. دوسرے محبوب جس آستانے پہ وہ کھڑے تھے حضرت سید محمد احمد سلطان المشائخ نظام الدین محبوب الہی. اور تیسرے محبوب غوث العالم تارک السلطنت قدوۃ الکبریٰ محبوب یزدانی سلطان سید محمد اوحد الدین اشرف جہانگیر سمنانی مخدوم کی چوچھا رضی اللہ تعالیٰ. یہ 3 محبوب نے آپ کو پالا ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضرت کے لیے کہا, اشرفی میاں کے لیے. ان اشرفی میاں کا شعر میں پڑھ رہا تھا. اعلیٰ حضرت کے خود کے بیٹے حجت الاسلام حامد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت اشرفی کے خلیفہ تھے. جانے دیں, تفصیلات میں نہیں جاتا, میں پھر کبھی پڑھوں گا. ابھی میں صرف شعر پڑھ رہا تھا, یہ میں اعلیٰ حضرت اشرفی کا شعر پڑھ رہا ہوں. بڑوں میں جس نے تصدیق رسالت سب سے پہلے کی, چھوٹوں کا کیا ہو گیا پتہ نہیں, کدھر کدھر کی باتیں ہونے لگی. اعلیٰ حضرت اشرفی کہتے ہیں بڑوں میں جس نے تصدیق رسالت سب سے پہلے کی, صداقت میں کوئی صدیق اکبر ہو نہیں سکتا. صداقت میں اسی کلام کا شعر ہے, کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں مگر آل پیمبر کے برابر ہو نہیں. چلیں پھر کبھی کلام سنایا جائے گا. ابھی تو میں سرکار ابو بکر صدیق کی بات کر رہا تھا, تفصیل میں نہیں جاتا. آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں, اتنے لوگ بور ہو رہے ہیں. اچھا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ, سبحان اللہ. زندہ دلی کے ساتھ سوچیں, اللہ آپ کی قوت سماعت میں اور بڑھوتری عطا فرمائے. عرض یہ کر رہا تھا, قصہ ہے نا آپ کے ذہن شریف میں, اس پادری نے کہا چادر ہٹاؤ, تمہارا پیٹ دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ماجرا بتاؤ, تبھی میں دکھاؤں گا ورنہ نہیں دکھاؤں گا. اس نے ماجرا بتایا. حضرت ابو بکر صدیق نے جب اپنی چادر ہٹائی نا, تو حضرت ابو بکر صدیق کی ناف شریف کے پاس ایک تل تھا. اس نے باقاعدہ اس پر انگلی رکھ کے کہا ابو بکر میں نہیں کہتا تھا کہ ساری نشانیاں تجھ میں موجود ہیں اور یہ ایک نشانی بھی مجھے. ماجرا کیا ہے؟ کہا سنو, جس نبی کا انتظار صدیاں کرتی رہی وہ ان قریب نبی ہونے کا اعلان کرے گا, اور 2 لوگ اس کا ساتھ دیں گے. ایک محمد کو سر کرے گا اور دوسرا کمزور بدن ہوگا مگر اس کا بڑا ساتھ دے گا. میں سمجھتا ہوں وہ تم ہو جو کمزور بدن ہو. اے ابو بکر, بات ایسی ہے کہ تم اپنے مقدر پر رشک کرنا, کبھی اس سے بے وفائی مت کرنا, اس کا ساتھ دینا, اس موقع کو قریب مت جاننا, کبھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھا اور جانے لگا. جب جانے لگا تو اس نے کہا ٹھہرو. ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں رک گیا. جب میں رک گیا تو اس نے پلٹ کے کہا ذرا مجھ سے کچھ شعر تو سنتے جاؤ, کچھ شعر تو سنتے جاؤ. اس پادری نے شعر سنائے, اور شعر سنانے کے بعد سرکار ابو بکر صدیق نے ان اشعار کو سنا, اور سننے کے بعد مکہ المکرمہ تشریف لائے. فرماتے ہیں جب میں مکہ پہنچا تو میرے پرانے ساتھی ابو جہل, عتبہ,
شیبہ، بڑے بڑے آتنکوادی سارے موجود تھے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور پر ظلم سے بڑا آتنک کیا ہو سکتا ہے؟ آتنکوادی ان کے لفظ ان کے لیے تو بہت چھوٹا ہے، دہشت گرد لفظ ان لوگوں کے لیے بہت چھوٹا ہے۔ کیا کچھ مظالم نہیں ڈھائے انہوں نے، تفصیلات میں نہیں جاتا، تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں جیسی شیرنی ویسا فاتحہ۔ اگر آپ اسی طرح سنیں گے تو میں ابھی تک سرکار ابو بکر پر بولنا شروع ہوا ہوں۔ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سرکار ابو بکر کہتے ہیں میں مکہ المکرمہ پہنچا، جب میں مکہ پہنچا تو میرے ان ساتھیوں نے ابو البختری، عتبہ، شیبہ وغیرہ نے، جہب، امیہ، ابو بلال حبشی جس کے غلام تھے، وہ سارے لوگ میرے پاس آئے اور سرکار ابو بکر سے کہا ابو بکر تمہارا دوست ہے نا وہ، اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، وہ تمام معبودوں کو جھوٹا کہتا ہے اور اپنے آپ کو اکیلا سچا کہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے ان لوگوں نے مطالبہ کیا، تمہارے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اب تم آ گئے ہو، یا تو اس کو سمجھا دو یا پھر ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے یا قتل عام کر دیں گے۔ اللہ الصمد، صداقت کے تاجدار کا مقام و مرتبہ زمانے جاہلیت میں کتنا تھا، ان کا تقدس کافروں کے دل میں کتنا تھا، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے دشمنوں نے کہا ابو بکر ایسا کر لینا، اگر مان جائے تو ٹھیک ہے وگرنہ تو ہم اس کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے ان کو سمجھایا اچھی طرح، ٹھہرو میں بات کر لوں گا، میں ساری باتیں کر لوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے پتہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں، تو پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام حضرت سیدہ خدیجہ کے گھر ہیں۔ سبحان اللہ بولو، سیدہ خدیجہ کا نام ہے تو سبحان اللہ بولا کرو، اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے جس کو حضور بہت چاہتے تھے، بہت چاہتے تھے۔ ایک دن ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کچھ ایسا جملہ نکال دیا تو مصطفیٰ جان رحمت نے ان کو تنبیہ کر دیا، عائشہ ذرا صبر رکھو، خدیجہ تو پھر خدیجہ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہہ دیا رسول اللہ میں کماری آپ کے نکاح میں آئی ہوں اور آپ اس بوڑھی کو یاد کرتے ہیں، تو سرکار رسالت مآب نے فرمایا عائشہ صبر کرو، ذرا زبان کو سنبھالو، خدیجہ تو پھر خدیجہ تھی، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں بات میں کر رہا تھا، سرکار صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے پوچھا حضور کہاں ہے، تو کہا خدیجہ کے گھر آئے۔ توجہ ہے آپ کی، سرکار خدیجہ کے گھر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے دروازے پر دستک دی، حضور علیہ السلام نے دروازہ کھولا، ابو بکر کیوں آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ موجود ہیں اردو الغابہ میں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے دوست، دوستی پرانی، تعلقات پرانا تھا، تجارت ساتھ کر چکے تھے، بزنس پہلے ساتھ کیا تھا، ایک ہی محلے میں بڑے ہوئے، 2.5-3 سال کی عمر میں فرق ہے بس، ظاہری طور پر یوں تو حضور بہت بڑے ہیں۔ آج کسی نے حضرت عباس سے پوچھا تھا، حضور کے چچا حضرت عباس سے پوچھا تھا آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ کس سے پوچھا؟ چچا سے پوچھا۔ آج تو جناب لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ادب کا جنازہ نکال کے رکھ دیا۔ حضور کے سگے چچا عباس بن عبد المطلب پوچھا آپ بڑے ہیں کہ محمد بڑے ہیں؟ تو چچا نے کہا بڑے تو وہی ہیں، بس میں پیدا پہلے ہو گیا تھا، بڑے تو وہی ہیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو پھر حضور کی شان پر گفتگو ہوگی تو بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دوست تجھے کس چیز نے اس بات پر آمادہ کیا کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا؟ یہ ابو بکر صدیق نے حضرت رسول پاک سے پوچھا۔ آپ ذرا سا تصور کریں کہ وہ کیفیت کیا رہی ہوگی۔ حضور کہہ رہے ہیں میں سچا ہوں، میرا معبود سچا، باقی سب جھوٹے۔ اب پوری بستی میں ایک بندہ کہے کہ میں ٹھیک ہوں اور اکثریت کہے کہ نہیں بھئی ہم ٹھیک ہیں، تو اس ایک ٹھیک کا کیا حشر ہوگا؟ کوئی اس کا ساتھ دے نہیں، کوئی نہیں ساتھ دے۔ کیا شان اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمائی ہے، کیا حقانیت کی اللہ رب العزت نے انہیں منزلیں عطا فرمائی ہے۔ پورا مکہ ایک طرف، قریش مکہ
زمزم پلانے والے لوگ، حرم میں آنے والے لوگوں کی خدمت کرنے والے لوگ، صدیوں سے جن کا اپنا عالی مقام اپنے اپنے دور کے حساب سے رہا، ان تمام لوگوں کے سامنے حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تبھی کامیابی ملے گی۔ سرکار رسالت مآب علیہ السلام کی یہ باتیں سنی، حضرت ابوبکر صدیق نے جب کہا کہ اے دوست، کس چیز نے تجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ تم نے اللہ اکبر اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ دیا؟ حضور نے فرمایا ابوبکر، میں نبی ہوں اللہ کا، میرا دین حق ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ابوبکر، میں تم سے بھی کہتا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ٹائم نہیں لیا۔ اچھا، حضور اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی اسے یاد کرتے تھے سید صاحب۔ حضور کہتے تھے کسی نے کچھ تردد کیا، کسی نے کچھ تردد کیا، مگر ابوبکر وہ ہے جس نے کلمہ پڑھنے میں کچھ بھی تردد نہیں کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اتنا ضرور کہا جو اس روایت میں موجود ہے، سرکار مدینہ علیہ تحیت والثناء نے کہا ابوبکر تم بھی کلمہ پڑھ لو۔ کہا میں کلمہ تو پڑھ لوں گا، مگر تمہارا دعویٰ اتنا بڑا ہے، اس پر کوئی دلیل ہے؟ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ سب جھوٹے میں سچا ہوں، آپ کا دعویٰ یہ 360 جو کعبے میں رکھے یہ سب جھوٹے ہیں، میرا خدا سچا ہے، تو آپ کی کوئی دلیل ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے غیب دان نبی نے پلٹ کر فرمایا ابوبکر صدیق، اے ابوبکر، کیا تمہیں دلیل وہ دلیل کافی نہیں کہ جو یمن میں تمہیں بوڑھا پادری ملا تھا، کیا وہ دلیل کافی نہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں تو بہت سے پادریوں سے ملا ہوں، بہت سے بوڑھوں سے ملا ہوں، آپ کون سے بوڑھے کی بات کرتے ہیں؟ مصطفیٰ نے فرمایا ابوبکر وہی بوڑھا جو تمہیں شعر سنا رہا تھا اور اس نے میرے نبی ہونے کی بات تمہارے دل میں اتاری تھی۔ صداقت کے تاجدار نے کہا اے محمد، تمہارا دین سچا، تمہارا خدا سچا، تم سچے، تمہاری کتاب سچی۔ ابوبکر صدیق ابھی تصدیق کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہ ابوبکر صدیق کے ایمان لانے کا قصہ۔ دوسری روایت جس میں یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق پادری کے پاس پہنچے، خواب بیان کیا، خواب سنے کہا قریب نبی کو اپنی گود میں لو گے۔ حضرت ابوبکر صدیق مکہ پہنچے، حضور سے ملاقات ہوئی، سرکار مدینہ نے کہا مسلمان ہو جاؤ۔ سرکار ابوبکر نے کہا کوئی دلیل ہے؟ سرکار مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کیا پادری نے خواب کی تعبیر نہیں بتائی تھی؟ سرکار ابوبکر صدیق نے سنا، سرنڈر ہو گئے کہ نہیں، کہاں یمن ہے کہاں مکہ ہے، مکے میں بیٹھ کر کوئی یمن کی خبریں دے دے تو جادو کا اثر یمن تک تو نہیں چلتا، یہ تو کچھ اور ہے، اور اسی کو نبوت کہتے ہیں۔ صداقت کے تاجدار نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کر لی، مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے جانثار ہوئے۔ کیا شان اللہ نے انہیں عطا فرمائی؟ ساتھی تو بہت ہیں، اچھا ساتھیوں کو دیکھنا، ہمارے آپ کے ساتھی بھی بہت نہیں ہوتے، مگر کوئی ساتھی دوسرے کے لیے، میں نے پچھلی کسی تقریر میں کہا تھا، اپنے تعلق کو خراب نہیں کرتا صحیح صاحب۔ اگر مثال کے طور پر اللہ نہ کرے میری کسی سے پڑتی نہیں، امام صاحب سے مثال کے طور پر نہیں پڑتی، اللہ نہ کرے نہیں پڑتی، سید محمد باپو کو یہ پتا ہے کہ بھئی میری ان کی نہیں پکتی ہے، میرا دل تو یہ چاہے گا کہ بھئی میں امام صاحب سے نہیں بولتا ہوں تو سید صاحب بھی نہ بولے، اس لیے میری نہیں بنتی تو ان کی بھی نہ بنے، فطرت کا تقاضا تو یہی ہے، مگر کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ اب تو کنڈیشن یہ ہے کہ صاحب آپ کی نہیں بنتی نہ بنے، ہماری تو بنتی ہے، آپ اپنا جانو، ہم ہمارا دیکھیں گے، مگر لائیں ابوبکر جیسا کوئی لے کر آئے۔ آپ کو معلوم ہے آدمی کی کس سے نہیں بنے گی؟ باپ سے زیادہ قریبی رشتہ تو کسی کا نہیں ہے نا،
حضرت ابو بکر صدیق ایک دن پہنچے حضور کی خدمت میں، آستینیں چڑھی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر نے جب آستینیں چڑھی ہوئی ہیں حضور کی خدمت میں حاضر، حضور نے پوچھا ابو بکر جلال میں کیوں؟ کہا اپنے باپ کو دھکا دے کے آیا ہوں۔ کیوں؟ یا رسول اللہ وہ آپ کو گالی دیتا، اجازت مانگنے آیا ہوں، آپ اجازت دیں تو میں اپنے باپ کا سر قلم کر دوں۔ ہاں یوں ہی کوئی ابو بکر بن جاتا ہے؟ لوگ اپنی بری عادت حضور کے لیے چھوڑ نہیں پاتے، یہاں باپ کی گردن پر تلوار رکھنے کے لیے تیار۔ بیٹے نے عبد الرحمن بن ابو بکر نے کہا تھا مشہور سی بات، ابا جی بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے مگر باپ سمجھ کر میں نے چھوڑ دیا۔ صداقت کے تاجدار نے جواب دیا بیٹا جی اچھا ہوا، مقدر تمہارا اچھا تھا کہ تم میری تلوار کے نیچے نہیں آئے، ورنہ بیٹا سمجھ کر نہیں غدار مصطفیٰ سمجھ کر میں تیرے سر کو تیرے بدن سے جدا کر۔ یہ سرکار صدیق کا مسلک ہے، تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ مکہ والے کیا کہہ رہے ہیں، ابا کیا کہہ رہے ہیں، اماں کیا کہہ رہی ہیں، بیٹے کدھر ہیں، بیوی کدھر ہے، بیٹی کا تصور کیا ہے، دوست کیا کہیں گے، احباب کیا کہیں گے، بزنس کا کیا ہوگا، تجارت پہ اثر پڑے گا، دھندا بند ہوگا، وقار نہیں رہے گا، لوگ مجھے بھی ماریں گے، مجھ سے تعلقات خراب کریں گے۔ کچھ نہیں دیکھا، اگر دیکھا تو بس یہی دیکھا، تمہیں جانا تمہیں مانا، یا رسول اللہ نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ سرکار ابو بکر صدیق نے کیا نہیں کیا، یہی تو کیا، اولاد قربان کی، ماں باپ قربان، حضور علیہ السلام کے لیے کیا کیا قربان۔ یہ سرکار ابو بکر کے مسلمان ہونے کا قصہ ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا لوگوں ابو بکر کا ذکر کرنے لگو تو ابو بکر کی تکذیب مت کرنا، کبھی ابو بکر کو برا مت کہنا، اور اس لیے کہ جس وقت دنیا میری تکذیب کر رہی تھی، جس وقت لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، ابو بکر اس وقت میری تصدیق کر رہا تھا، اس وقت ابو بکر میری تصدیق کر رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں جتنا مال ابو بکر کے مال نے جتنا اسلام کو نفع پہنچایا ہے اتنا کسی اور کے مال نے اسلام کو نفع نہیں پہنچایا۔ اسی لیے ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار مدینہ نے فرمایا، اسی حدیث کا حصہ ہے بلکہ پہلے یہی ہے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سب کے احسان تو میں نے اتار دیے ہیں مگر ابو بکر کا احسان میں نہیں اتار پایا۔ بروز قیامت اللہ خود اس کے احسان کو اتارے گا۔ میں سرکار ابو بکر پہ کیا بیان کروں کیا چھوڑوں؟ لوگوں کو عشق سیکھنا ہے تو صداقت کے تاجدار سے سیکھو۔ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آیت کریمہ ہے جو میں نے آیت کا بیچ میں سے ہی حصہ پڑھا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کی شان دیکھیں، تفصیل میں نہیں جاتا، کل بولوں گا باقی باتیں، ابھی میں فارورڈ کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے ایک بار کہا تھا ابو بکر اپنے کو ایک دن مکہ چھوڑ دینا ہے۔ صداقت کا تاجدار روز ہی انتظار کرتا کہ کب حضور آئیں اور کب ہم مکہ چھوڑ دیں۔ آپ کو کوئی کہے کہ اپنا گھر چھوڑ دو، جاؤ احمد آباد بس جاؤ، آپ کہیں گے کہاں جاؤں گا، میرا پریوار ہے، احمد آباد میں میرا کیا ہے، کرائے کا گھر بھی تو نہیں ہے، کہاں جاؤں گا، کہاں کھاؤں گا، کیسے رہوں گا۔ مگر جناب جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں فقیروں پہ اسرار شہنشاہ۔ ابو بکر بننا اتنا آسان ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے نا تو 40,000 دینار آپ کے پاس، کتنے دینار بھی سونے کے سکے، 40,000 سونے کے سکے۔ قرآن نے کہا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ باللیل والنہار سرا وعلانیہ او کما قال اللہ فی القرآن۔ یہ ابو بکر صدیق کی تعریف ہے۔
فرمایا دن میں بھی خرچہ کرتا ہے، رات میں بھی کرتا ہے، اعلانیہ بھی کرتا ہے، ظاہری طور پہ بھی کرتا ہے، چھپا کے بھی کرتا ہے۔ تفسیر میں لکھا 40,000 جو سونے کے سکے تھے نا، 10 دن میں خرچہ کیے، 10 رات میں خرچہ کیے، 10 ڈھک کے خرچہ کیے، 10 دکھا کے خرچہ کیے۔ یہ 40,000 سونے کے سکے ابو بکر صدیق نے خرچہ کیے۔ ہم اور آپ تو بچا کے رکھتے ہیں، کچھ اولاد کے لیے چھوڑ جائیں، کچھ پوتوں کے لیے چھوڑ جائیں، ایک آدھ پلاٹ ہو، ایک آدھ گھر ہو، 1-2 گھڑیاں ہوں، مگر اللہ الصمد صداقت کے تاجدار نے جب یہ دنیا چھوڑی، یہ میری جماعت کے مقدس علماء اور سادات بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، اس روایت کو پڑھتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ سرکار ابو بکر صدیق کا جب وصال ہونے لگا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے صداقت کے تاجدار نے کہا تھا، عائشہ میرے یہ کپڑے، مجھے انہی کپڑوں میں کفن دے دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا ابا جان، لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کا امیر ہے اور امیر المومنین کے پاس نیا کفن نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا عائشہ میرے نئے کفن کے کپڑے کو مصطفیٰ کی غریب امت پر صدقہ کر دینا۔ صداقت کا یوں کوئی ابو بکر صدیق بنتا ہے؟ رات کی تاریکی میں کوئی اچانک کہے، وحی حضور پر آئی تھی، معاذ اللہ ابو بکر صدیق پہ تو نہیں آئی تھی، ان کو تو بس حضور نے کہا چل، ابو بکر نے کہا چلو۔ سرکار ابو بکر صدیق کے دروازے پر مصطفیٰ جان رحمت نے دستک دی، سرکار ابو بکر صدیق نے فوراً دروازہ کھولا۔ تفسیر کی اور گہری روایات کو پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا ابو بکر سوئے نہیں، یا رسول اللہ جب سے فرمایا ہے کہ ایک رات نکل جانا ہے تب سے کسی رات نیند نہیں آتی، پتہ نہیں کب جانے جانا میرے دروازے پر تشریف لے آئے اور کب کہے کہ ابو بکر چل، اور میں تن من دھن سب قربان کر کے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاؤں۔ اسی لیے امام نے کہا جان و دل تیرے قدم پر مارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبیں ہیں، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں کے، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، مجرموں چشم تبسم رکھو پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے۔ برادران ملت اسلامیہ، صداقت کا تاجدار، میں شب ہجرت کا قصہ پورا نہیں پڑھ سکتا، مجھے وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، مگر میں صرف تیزی کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ صداقت کا تاجدار، عاشقوں کا ایمان، عشق کی کتاب اس وقت تک نامکمل ہے جب تک کہ اس کے پہلے صفحے پر عبداللہ بن عثمان یعنی ابو بکر صدیق کا نام نہ لکھ دیا جائے۔ یہ میرا اپنا کہنا نہیں ہے، آپ اٹھائیں تاریخ الخلفاء، امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے۔ حضرت عمر کا وصال ہوا، امیر المومنین عمر بن خطاب کا وصال ہوا، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک شخص نے میرے کندھے پر سر رکھا اور کہتا تھا عمر اللہ کی قسم تیرے جانے کے بعد تجھ جیسا میں روئے زمین پر کسی کو نہیں دیکھتا ہوں۔ میں نے اپنے محبوب کو فرماتے ہوئے سنا، حضور بار بار کہتے تھے میں ابو بکر و عمر گئے، میں ابو بکر و عمر گئے، میں ابو بکر و عمر چلے، میں اور ابو بکر و عمر پہاڑ پہ چڑھے، میں ابو بکر و عمر بازار میں گئے۔ حضور اپنا ذکر فرماتے تو ابو بکر و عمر کا ذکر فرماتے، اللہ الصمد۔ اور پھر جملہ یہ رہا، کہا اللہ کی قسم روئے زمین پر اب تیرے جیسا کوئی نہیں۔ بات لمبی ہے مگر صرف 2 بات کر کے عرض کرتا ہوں، یہ 2 جملے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے پلٹ کر دیکھا فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، یہ جملہ کہنے والے مولا علی تھے۔ ہاں جی، کوئی سمجھے گا ابو بکر صدیق کی فضیلت، مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا ہر صحابی بے مثال، حضور کے ہر یار۔ ارے ایک روایت پڑھوں، ایک مرتبہ محفل میں مجلس میں حضرت سرکار ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، مولا علی آ گئے۔ کون؟ سبحان اللہ۔ علی کے آنے پر سبحان اللہ نہیں کہو گے تو پھر کس بات پر سبحان اللہ کہو؟ قبر میں آ جائے تو حشر تک قبر جگمگاتی رہے، محشر میں دیکھ لیں تو کوثر ہمیں مل جائے اور ہم رشک کرنے لگ جائیں۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم ہے وہ۔ جیسے ہی محفل مصطفیٰ میں علی حیدر آئے، حضرت ابو بکر صدیق اپنی جگہ سے کھڑے ہو۔ کیا محبت ہے، کیا محبت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے،
اور حضرت علی کو کہا علی بیٹھو. مصطفیٰ یہ منظر دیکھ رہے تھے اور حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا فضل والے ہی فضل والوں کو پہچانتے ہیں. حضور نے کہہ دیا کسی ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی فضل سے خالی ہے، بلکہ جو کھڑا ہو گیا دیکھ کر وہ بھی فضل والا ہے اور جو آیا ہے وہ بھی فضل والا ہے. جان و دل تیرے قدم پر وارے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے. مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے دیوالوں سفر ہجرت شروع ہوتا ہے. حضرت ابوبکر سے کہا چلو ابوبکر. روا روی میں جو ہاتھ میں پیسہ آیا وہ لیا، پلاننگ نہیں کی. اسما بنت ابوبکر نے توشہ دیا، زاد سفر ساتھ لیا. حضور علیہ السلام نے پوچھا ابوبکر کدھر چلیں گے؟ کدھر چلیں گے؟ تو سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر کہا میں نے غار دیکھ رکھی ہے، چلتے ہیں اس غار میں چلتے ہیں، اس غار میں چلتے ہیں. صداقت کا تاجدار مصطفیٰ جان رحمت کا یار غار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. رات کی تاریکی، مکے کی سنگلاخ وادی، 3 میل کم و بیش، آج تو قریب ہو گیا، اس وقت تقریباً 9-10 کلومیٹر، اب تو گھوم کے جانا پڑتا ہے. 9-10 کلومیٹر تقریباً غار ثور ہے. صداقت کا تاجدار اپنے محبوب کو ساتھ میں لیے ہوئے، یا محبوب صداقت کے تاجدار کو ساتھ میں لیے ہوئے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں دشمنوں سے بچ کے جانا ہے. حضور کو سب سے زیادہ بھروسہ ساتھ میں لے چلنے کے لیے اگر کسی پر تھا تو ابوبکر صدیق کی ذات ہے. اسی لیے حضور نے کسی اور کو نہیں چنا لے جانے. مولا علی کو کہا تم یہیں رہو، تم خدا کے شیر ہو، امانت بانٹ کے آنا. ہاں جی، اور ابوبکر کو اپنے ساتھ لیے جاتا ہوں کیونکہ یہ مجھ پر قربان. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ چلے. چلنے کا انداز کیا ہے؟ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے مگر بڑی پیاری. کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں. حضور نے پوچھا ابوبکر یہ کیا ہے؟ کبھی آگے کبھی پیچھے. کہا یا رسول اللہ ڈرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اگر دشمن سامنے سے وار کرے تو ابوبکر کا سینہ حاضر. جی وہاں جان ہتھیلی پر لے کر گھر چھوڑ کر نکلے ہیں، یہاں کمبل نہیں اتار پاتے فجر میں نماز کے لیے، اور ابوبکر صدیق کی ذات پر باتیں ہو رہی. کتنا مقام افسوس ہے جنہیں حدیث کا ڈیفینیشن نہیں پتا. واٹ از دس حدیث؟ حدیث کہتے کس کو ہیں؟ حضور نے جو بولا وہ حدیث ہے، صحابہ نے جو کہا وہ حدیث ہے، یا حضور چپ رہے وہ حدیث ہے؟ حدیث ہے کیا؟ جن کو یہ نہیں پتا کہ حدیث کسے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں فلاں حدیث میں لکھا، فلاں میں یہ لکھا، فلاں میں یہ لکھا. ارے صاحب آپ قرآن کی تفسیر میں نہیں پڑھ سکے کہ سرکار ابوبکر صدیق جان ہتھیلی پر لے کر نکلے ہیں. انہیں نہیں پتا ہے کہ جب میں حضور کے ساتھ جا رہا ہوں تو میرا پورا خاندان میرا دشمن ہو جائے. ان کو نہیں خوف ہوا کہ میں آج گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں تو میرے گھر میں میری بیٹیوں کا کیا ہوگا. انہوں نے نہیں سوچا میرے بیٹوں کا کیا ہوگا. سرداران قریش کہیں میرے گھر پر جان لیوا حملہ نہ کرتے، نہیں سوچا. انہوں نے سوچا تو فقط یہ سوچا کہ مصطفیٰ کا ساتھ کہاں ملے گا. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مکہ کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ کر چل پڑے. آگے پیچھے چلتے ہیں. تیر آئے تو پہلے مجھے لگے، پیچھے سے کوئی وار کرے تو پہلے مجھے وار کرے. میں شہید ہو جانا گوارا کرتا ہوں مگر آپ کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا. حضرت سرکار ابوبکر صدیق نے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور غار ثور پہ چڑھ رہے ہیں. ہاں 5000 فٹ کم و بیش اونچی ہے نا تقریباً غار ثور. سید سہیل صاحب کے ساتھ مجھے جانے کا شرف ہوا. میں اوپر تک چڑھا تھا. سرکار ابوبکر صدیق کو یاد کر کر کے چڑھا تھا. اللہ الصمد. وہ نوکیلی پتھریلی زمین ہے. آج جوتا آپ کو معلوم ہے آج کی تاریخ میں اگر کسی کو چڑھنا ہوتا ہے تو پہلے ایک دن پہلے تیاری کرتے ہیں. کل چڑھنا، آج تھوڑا سو لیں، جوس ساتھ میں لے لیں، نیبو پانی لے لیں، پانی کی پورے کیرٹ لے لیں. وہ اس لیے کہ راستے میں کچھ ملے گا نہیں. پہاڑ پہ کون سی دکان ملے گی، کہاں ریسٹورنٹ. ایک قہوہ خانہ ہے بیچ میں
لیکن وہ بہت اوپر جا کے اور کنڈیشن یہ ہے جناب والا کہ آدمی سوچتا بس آ گیا، نہیں بس آ گیا، بس آ گیا، بس کرتے کرتے 5000 فٹ آدمی رات سے کہتا بھی جلدی سو لو، صبح فجر کے بعد چڑھنا، اس لیے کہ 10 دن اگر سورج نکل آیا پھر چڑھنا شروع کرو گے تو چڑھ نہیں پاؤ گے۔ اللہ اکبر، 1000 جانیں قربان اس عاشق صادق پر جس نے ایک لمحہ نہیں سوچا کہ یہاں کانٹے زیادہ ہیں، یہاں پتھریلی زمین ہے۔ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے، وہ اس لیے چل رہے تھے تاکہ قدم کے نشان نہ ملے لوگوں کو، پنجوں کے بل حضور چل رہے تھے۔ سرکار مدینہ جانتے تھے کہ لوگ کھوجی لے کے آئیں گے اور تلاش کرنے والے ڈیٹیکٹیو جو ہیں وہ میرے قدموں کے نشان سے میرے غار تک پہنچ جائیں گے، اسی لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ ان پتھروں کا بھی کیا مقدر ہے جن پر حضور چل رہے تھے۔ ابراہیم خلیل کھڑے ہو کر اگر کعبہ بنا دیں تو مقام ابراہیم بنتا ہے، مصطفیٰ جن پتھروں کے بیچ میں سوئے تھے اس غار ثور کا مقام کیا ہوگا۔ صداقت کا تاجدار ساتھ ہے، کوئی تیسرا ساتھ نہیں ہے، کوئی تیسرا انسان ساتھ نہیں۔ حضور پنجوں کے بل چل رہے ہیں، حضور کے قدم لہو لہان ہو، قدمان ناز سے خون نکل رہے۔ صداقت کے تاجدار نے حضور کی یہ کیفیت دیکھی، دل مچل گیا، یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پر آ جائیں۔ حضور نے منع نہیں کیا، یہاں فوراً حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ابو بکر لاؤ تمہارا کندھا۔ فتح مکہ میں حضرت مولا علی نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پر آ جائیں۔ مولا کائنات کے جواب میں حضور نے کہا تھا نہیں علی تم میرے کندھے پر آ جاؤ۔ ایک بات سنیے، صحابہ اور اہل بیت میں فرق ہے، گھر والا ہوتا ہے، ساتھی ساتھی ہوتا ہے، گھر والا ہوتا ہے، ساتھی ساتھی ہوتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام و تسلیم جس کے کندھے پر بیٹھے وہ ابو بکر ہوتا اور مصطفیٰ کے کندھے پر جو بیٹھے وہ اہل بیت ہوتے۔ کبھی حضور نے علی کو بٹھایا ہے، کبھی حسن کو بٹھایا، کبھی حسین کو بٹھایا ہے اور بٹھا کے بتایا ہے کہ جناب کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے کندھوں پر میں سوار ہوتا ہوں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو میرے کندھے پر سوار ہوتے ہیں۔ مگر میں ایک جملہ کہہ دوں، جو حضور کو اپنے کندھے پر اٹھائے وہ بھی بے مثال ہے، اور حضور جسے اپنے کندھے پر اٹھائے اس کی شان کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ جب فتح مکہ میں مصطفیٰ نے علی کو کاندھے پر اٹھایا، مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم امام المشارق والمغارب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب مولا علی بن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نہ جانے کس بلندی کو دیکھا۔ جب بتوں کو توڑا نا تو نیچے آئے، جب نیچے آئے تو مسکرا رہے تھے۔ مصطفیٰ نے پوچھا ابو بکر مسکراتے کیوں ہو؟ کہ یا رسول اللہ اتنی اوپر تھا نیچے آیا پھر بھی چوٹ نہیں لگی اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا علی چوٹ کیسے لگ سکتی ہے جب تمہیں اٹھانے والا مصطفیٰ تھا اور اتارنے والا جبریل تھا۔ یہ سرکار مولا کائنات ہے۔ میں پھر کبھی علی پڑھوں گا، ابھی تو میں صرف برکت کے لیے ذکر مولا کائنات کرتا چل رہا ہوں۔ بات تیزی کے ساتھ اختتام کی سرحد پر لے کر جاتا ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ساتھی نے اپنے کندھے پر اٹھایا اور 5000 فٹ تک حضور کو لے گئے۔ اچھا ایک بات اور ہے، کوئی کسی کو گود میں اٹھا کے لے جائے، ایسا لے جا کے پٹکتا ہے، بیٹھو سانس لینے دو، مگر ایسا عشق لے کر لاؤ ایسا عشق۔ صداقت کے تاجدار نے حضور کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور جب غار ثور کے دہانے پر پہنچے کہا رسول اللہ آپ تشریف رکھیے، خود سستا نہیں رہے، آرام نہیں کر رہے، آپ یہیں بیٹھی میں ذرا سا غار ثور صاف کر دیتا ہوں۔ 2 چٹانوں کا پتھر ہے وہی غار ثور ہے، ان پتھروں کا بھی کیا مقدر ہے، پتھر اس جیسے اور بھی بہت ہیں۔ جب غار ثور آپ چڑھیں گے تو بہت سارے پتھر، ان سے بڑی بڑی غار نما وہاں جگہ ہے، مگر انہی پتھروں کا مقدر ساتویں آسمان پر تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت وہاں تشریف لے گئے۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ میرۃ المناجی میں حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی بدایونی اشرفی رحمت اللہ علیہ نے
بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو نقل کیا ہے، آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں، معجزات کے باب میں بھی نقل کیا ہے، اور کچھ باتیں فضائل صدیق اکبر میں بھی مشکات المصابیح کی شرح مرات المناجی میں جو ہے وہ نقل کی ہے۔ تیزی کے ساتھ میں چند باتیں عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ صداقت کے تاجدار نے اپنے محبوب علیہ السلام کو باہر بٹھا کر غار ثور کو صاف کیا۔ صداقت کے تاجدار نے اپنے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر غار ثور کے سوراخ کو بند کیا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ جناب جہاں کپڑے ختم ہو گئے وہاں اپنے انگوٹھے کو لگا دیا۔ سرکار ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ تشریف لائی۔ آج کا مرید ہوتا ہاں لگے ہاتھ کہتا چلو پیر صاحب آپ تشریف، حضرت آپ جائیں گے تو آپ کے قدموں سے صاحب بھی چوب بھاگ جائیں گے، حضور آپ تشریف لے جائیے، آپ جائیں گے تو سارے جنات سب معقولات و منقولات و معقولات سب بھاگ جائیں گے حضور، مگر مرید ہو تو وہ بکر جیسا۔ ہاں تو بھیڑ دیکھ کے لوگ گاڑی کی پٹری بدل لیتے ہیں۔ آج تو کیفیت یہ ہے کہ جدھر چمک زیادہ دیکھی لوگ ادھر مائل ہو جاتے ہیں۔ نہیں جناب، یک در بگیر محکم بگیر، خیر آپ تو کوٹی نار والوں ہو، جس کے پاس غوث الورا کا سایہ ہو اسے کسی اور کی ضرورت کیا ہے؟ ہم قادری ہیں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے ہمارے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ شاہ بغداد فرماتے ہیں میں عبد القادر ہوں، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ اگر میرے مرید کا سطر بھی کھل جاتا ہے تو میں عبد القادر اس سطر کو بھی ڈھانپنے کی طاقت رکھا۔ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ سب سنیے تیزی کے ساتھ، غار ثور کو ابو بکر صدیق نے صاف کیا۔ کتنا بظاہر کچرا رہا اس میں، پتھر ہی پتھر ہے سب، بہرحال صفائی کی پوری، سارے سوراخ کو بند کیا۔ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قصہ سنا، حضور تشریف لے گئے، حضور نے آپ کے زانو اقدس پر آرام فرمایا۔ آپ نے واقعہ سنا، سانپ وہاں ایک مدت سے تھا، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس نے سنا تھا، وہ اصل میں سانپ نہیں تھا جنات تھا، اس نے دور عیسیٰ میں سنا تھا کہ جو ہم تمام نبیوں کے سردار ہیں وہ ادھر سے گزریں گے، اور جب ادھر سے گزریں گے تو غار ثور میں آرام کریں گے۔ اسی لیے کئی سو سال سے وہ سانپ اسی غار میں دیدار یار کے انتظار میں تھا، مگر جناب مصطفیٰ کے ساتھ ایک ایسا یار تھا جو اس مار، یہ فارسی لفظ ہے، فارسی میں سانپ کو مار کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں مار آپ نے ٹھوکنے والی بات مت سمجھ لیجئے گا، فارسی میں سانپ کو مار کہتے ہیں۔ تو بہرحال چلے جانے دیں، میں آپ کو گہرائی میں نہیں لے جانا چاہتا۔ اس یار کے عشق کے آگے اس مار کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ سینکڑوں سال سے اس نے انتظار کیا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، میں بھی دیکھوں گا۔ عیسیٰ نے جس کے بارے میں کہا تھا کہ ان کا نام احمد ہوگا، میں بھی دیکھوں کہ وہ کیسے دکھتے ہیں۔ موسیٰ نے جس کا تذکرہ کیا تھا، میں بھی دیکھوں ذرا وہ کیسے دکھتے ہیں۔ بس اسی انتظار مصطفیٰ پاک میں وہ صدیوں سے وہاں مقیم رہا، مگر اسے کیا پتا تھا ایک یار ایسا آئے گا جو اپنی جان پیش کر کے کہے گا جان جاتی ہے تو چلی جائے، یار کی نیند میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے جانثار نے اپنا انگوٹھا اس سوراخ پر رکھا، واقعہ سنا ہوا، مگر ہر خطیب کا اپنا ذوق ہوتا ہے۔ سرکار ابو بکر صدیق نے جب انگوٹھا وہاں رکھا، اس سانپ نے ڈسنا شروع کیا۔ یوں تو سانپ کی فطرت میں ڈسنا ہے، لیکن وہاں اپنی فطرت نہیں دکھا رہا تھا، بلکہ احتجاجی طور پر آندولن کر رہا تھا کہ نہیں، اپنا پیر ہٹاؤ کہ میں بھی رخ والضحیٰ کی زیارت کروں، اپنا پیر ہٹاؤ کہ میں بھی رخ زیبا کو دیکھوں، میں بھی دیکھوں کہ مصطفیٰ جان رحمت کیسے دکھتے۔ اور اس لیے کہ جناب حضور فرماتے ارسلت الی الخلق کافہ، عیسیٰ اپنی امت کے نبی، موسیٰ اپنی امت کے نبی، مگر میں محمد ہوں تمام مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ سانپوں کا بھی رسول ہوں میں، جانوروں کا بھی رسول ہوں، فرشتوں کا بھی رسول ہوں، انسانوں کا بھی رسول ہوں۔ وہ سانپ زیارت مصطفیٰ کے لیے احتجاج کر رہا تھا،
ادھر ابو بکر صدیق ہیں کہ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر بیٹھے ہیں. ہاں جی، مولا علی نے والی تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان اپنی دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں اسی لیے کہا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. سرکار ابو بکر صدیق نے انگوٹھا نہیں ہٹایا. بڑی کیفیت خطرناک ہوتی ہے، اگر سانپ ڈس لے تو اپنے آپ کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ارے یار شہد کی مکھی اگر ڈس لے تو ہماری کیفیت کیا ہو جاتی ہے. وہ ہاڑا کو کیا کہتے ہیں، پیلا پیلا ہوتا ہے، جانے دو، سمجھ گئے ہو گیا آپ لوگ. بہرحال کوئی اور چیز چھید دے، بچو چھید دے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. آدمی تڑپتا ہے جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے. مگر صداقت کے تاجدار کا ضبط دیکھیے آپ، سانپ ڈس رہا ہے اور ابو بکر اپنے آپ کو ہلا نہیں رہے. میں ہلوں گا تو حضور کی نیند خراب ہو جائے. اوہ کیا عشق ہے. سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ضبط کیا. زہر جب پورے بدن میں پھیل گیا اور سانپ کا احتجاج جاری رہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک پیر نہیں ہٹائے. ایک بات، ایک سوال ہے، خطابت سن لیجیے ذرا سا. ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ وہ تو سانپ تھا، وہ کسی بھی ابو بکر صدیق کے کپڑے کے ٹکڑے پر زہر والی پھونک مارتا تو کپڑا جل جاتا، کپڑا جل جاتا اور وہ اس سوراخ سے آ جاتا. لیکن سانپ نے کپڑا جلا کر حضور کا دیدار کرنا گوارا نہیں کیا. وہ بھی سنی تھا، وسیلے والا. اس نے کہا کہ جلوہ اسی وقت دیکھنے کو ملے گا جب ابو بکر کا تلوہ چھونے کو ملے. آج بھی نگہبانی مزار رسول پر ابو بکر صدیق کی ہے. ان لوگوں کی حاضریاں مکمل نہیں ہوتی جو سلام ابو بکر پیش نہیں کرتے. بلکہ جناب ایک بات دھیان میں رکھیں، ابو بکر صدیق کو راضی کیا کریں، اس لیے کہ دربانی انہی کی ہے. وہ جس کو چاہیں گے اسے اندر لے کر جائیں گے، وہ جس کو چاہیں گے اندر لے کر جائیں گے. لوگ پتہ نہیں کیسے منہ پھیرتے ہوں گے جب سڑے سڑے گدھیلے کہتے ہیں السلام ہاؤنا علی ابی بکر، آگے بڑھ اور یہاں ابو بکر کو سلام کر. اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی وفاداری کا ان کو کیا اجر ملا وہ کما حق کون بیان کر سکتا ہے. تیزی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں. صداقت کے تاجدار نے پاؤں نہیں ہٹایا. سانپ بھی سنی تھا، اس نے کہا ابو بکر کا تلوہ چومو تبھی جلوہ دیکھنے کو ملے گا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات پر اڑے تھے. یہ عشق کی لڑائی ہے، یوں ہی چلتی رہتی ہے. محبوب مجھے زیادہ چاہتے ہیں، کیوں نہیں زیادہ چاہتے. سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے سانپ بے قرار. آپ نے واقعہ سنا ہے، آنسو حضور کے رخسار انور پر گرے، حضور نے آنکھیں کھولی. ابو بکر کیا ہوا، کیا ہوا. اب یہاں پھر عشق دیکھیں، حدیث شریف کی طرف چلی، پھر عشق دیکھیں. ہمیں اگر سانپ ڈس لے، جیسے سانپ کاٹ، ارے سانپ کاٹ لیا، سانپ کاٹ لیا، سانپ کاٹ لیا. مگر ابو بکر نے کیا کہا؟ حضور نے پوچھا ماں اے ابو بکر کیا ہوا تیرے ساتھ، کیا ہوا؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ قد لدغت. اللہ سمجھ. ابو بکر صدیق نے کہا آپ پر میرے ماں باپ قربان. انہوں نے یہ نہیں کہا سانپ نے کاٹ لیا، سانپ نے کاٹ لیا. پہلا جملہ یہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، مجھے سانپ نے ڈس لیا. پہلے قربان ہو پھر کاٹ ڈس لیا. صداقت کے تاجدار کی شان نرالی. واقعہ آپ نے سنا ہے، تیزی کے ساتھ عرض کروں. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، حضرت ابو بکر صدیق یا رسول اللہ دشمن اتنے قریب آگے، دیکھیں کھوجی کتنے خطرناک تھے. وہ جو ایک قدم کے نشان تھے نا اس کو بھی تلاش کرتے 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 غار ثور کے منہ تک آگے. مگر ایک روایت میں ام غیلان نامی درخت اللہ نے غار کے منہ پر اگا دیا. بعض نے کہا ہے کہ وہ ببول کا درخت تھا. ٹھیک ہے، ببول کا درخت. کسی نے بیل لکھا ہے. بہرحال ایک پیڑ حضور غار کے اندر ہے، غار کے دہانے پر ایک پیڑ ہے. سرکار مدینہ غار کے اندر ہے،
مکڑی نے جالے بن دیے ہیں، حضور غار کے اندر ہیں، کبوتری نے انڈے دے دیے ہیں۔ اب وہ کھوجی لے کے آیا غار، جہاں تک اس کو نشانات ملے غار سور تک اس نے لا کر کھڑا کر دیا۔ تو کفار مکہ نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، یہ دیکھ مکڑی نے جالے بن رکھے، یہ تو محمد کی پیدائش سے پہلے کیوں ہوں گے؟ یہاں غار میں کون گیا؟ اگر کوئی گیا ہوتا تو یہ مکڑی کے جالے ہوتے، یہ کبوتر کے انڈے ہوتے۔ ابو بکر صدیق نے کیا کہا معلوم؟ حدیث شریف میں حضرت ابو بکر صدیق نے حضور سے کہا یا رسول اللہ وہ ہمارے اتنے قریب آ گئے ہیں، اللہ کی قسم اگر وہ اپنے پیر کی طرف دیکھیں گے تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے، اتنے قریب، اتنے قریب۔ مگر دوست موسیٰ کے ساتھیوں میں اور مصطفیٰ کے جانسار میں فرق ہے۔ اب کچھ علمی بات کروں میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو ڈوبیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، حضرت سرکار مسلم ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب۔ وہ موسیٰ کے ساتھی تھے جنہوں نے موسیٰ کی فکر نہیں کی، اپنی فکر، ہم تو ڈوب جائیں گے۔ وہ موسیٰ کے ساتھی تھے جنہیں اپنی فکر تھی، یہ مصطفیٰ کا ساتھی ہے جسے اپنی فکر ہی نہیں ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا لا تخف، ڈر مت، نہیں، ابو بکر کو خود کے جانے کا ڈر نہیں تھا بلکہ مصطفیٰ کا غم تھا، اسی لیے قرآن نے کہا لا تحزن، مصطفیٰ کا غم نہ کر۔ وہ موسیٰ کے ساتھی تھے جو فقط اپنا خیال رکھتے تھے، یہ مصطفیٰ کا جانثار ہے جو فقط مصطفیٰ کا خیال رکھتا۔ اچھا ادھر موسیٰ نے بھی جواب ایسے دیا، کہاں ٹھہرو، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ یہاں مصطفیٰ ہے، موسیٰ نے کہا میرے ساتھ، حضور نے صرف اپنا نہیں، کیا شان، کیا شان سخاوت ہے، کہا ہمارے ساتھ، صرف بات میری نہیں ہے۔ اور سنیے جناب، وہاں موسیٰ نے معی پہلے کہا، ربی بعد میں کہا۔ یہاں مصطفیٰ نے لفظ اللہ پہلے کہا، معنی بعد میں کہا۔ مفسر فرماتے ہیں، آپ کی زیادہ اوپر نہ چلی جائے، مفسر فرماتے ہیں حضرت موسیٰ نے کہا میرے ساتھ میرا رب ہے، مصطفیٰ نے کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ نے پہلے اپنے ساتھ کا ذکر کیا، پھر رب کا ذکر کیا، گویا کہ موسیٰ کی نظر پہلے خود پر ہے پھر خدا پر ہے، مگر مصطفیٰ یہاں ہے، ان کی نظر پہلے خدا کی ذات پر ہے اور پھر اپنی طرف۔ موسیٰ نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوگا، میرے ساتھ میرا رب ہے، مگر میرے مصطفیٰ نے کہا ابو بکر ڈر مت، اللہ ہمارے ساتھ۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا جب اپنے یار سے کہتے تھے۔ صاحب کا معنی ساتھی ہوتا ہے، یار بھی ہوتا ہے، یار سے کہتے، دیکھیں نا، یار غار، یار مزار، یار حوض کوثر۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تو غار میں میرے ساتھ تھا، تو حوض کوثر میں بھی میرے ساتھ ہوگا، بلکہ میں تو یہاں سے یہ سمجھا ہوں کہ حضور فرما رہے ہیں اے ابو بکر غار سے لے کے حوض کوثر تک تو میرے ساتھ ہی ہوگا، مزار تو بیچ میں ہے۔ غار، سرکار ابو بکر صدیق ڈر رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ ایک جملہ سن لو کوڈینار شریف والو، یہ ہمارا آپ کا مقدر ہے کہ ہم اور آپ سرکار ابو بکر کا ذکر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ کوئی ابو بکر کی عظمت مانے نہ مانے، کوئی ابو بکر کا خطبہ پڑھے نہ پڑھے، کوئی ابو بکر کی صداقت کا اقرار کرے نہ کرے، کوئی ابو بکر کی صحابیت کو مانے نہ مانے، کوئی ابو بکر کی قربانیوں کو مانے نہ مانے، مصطفیٰ کہہ گئے ابو بکر تیرا چاہتا کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ تیرے ساتھ تیرا مصطفیٰ بھی ہے اور تیرا خدا بھی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، اللہ کے رسول نے فرمایا، بلکہ قرآن میں موجود ہے، حدیث بھی ہے، قرآن میں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ارے اگر تمہیں مصطفیٰ کا ساتھ چاہیے تو ابو بکر کے ساتھ آ جاؤ، کیونکہ ابو بکر کے ساتھ
ذات پر باتیں کرتے ہیں؟ اللہ الصمد، اپنی اوقات کو پہچانو، اپنی اوقات کو۔ صاحب کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، علماء بیٹھے ہیں، اسی لیے فرمایا گیا کہ ابو بکر صدیق کی صحابیت قطعی ہے، جو ابو بکر کو صحابی نہ مانے وہ کافر ہے، اس لیے کہ قرآن نے انہیں صحابی کہا۔ صاحب کا لفظ سرکار ابو بکر صدیق کے لیا، اور حضور نے جب کلیئر کر دیا اللہ ہمارے ساتھ ہے، بات ختم ہو گئی۔ قرآن ایک دن دو دن کے لیے تو نہیں اترانا۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو مطلب یہ تھوڑی کہ صرف صحابہ نماز پڑھیں گے، ہم نہیں پڑھیں گے۔ قیامت کی صبح تک جتنا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں سب نماز پڑھیں گے، کیونکہ احکام قرآن مقدس کی قیامت کی صبح تک ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ، بات ختم ہو گئی۔ ابو بکر صدیق کے ساتھ مصطفیٰ بھی ہیں، خدا بھی۔ صداقت کے تاجدار پر کیا باتیں کی جائیں، کیا چھوڑ، بلکہ جناب چند جملے کہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے غار میں ایسی خدمت کی، حضور 3 دن رہے۔ کتنے دن؟ زور سے بولیے نا۔ بیٹری ڈاؤن ہو گئی آپ کی؟ میں 11 گھنٹے سفر کر کے آیا ہوں، لیٹا نہیں ہوں بستر پر اور تقریر کر رہا ہوں، آپ تو جناب والا تیار ہو کر آئے ہیں، ہے نا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 3 دن حضور نے قیام کیا۔ کتنے دن؟ 5000 فٹ اوپر ایک بار بندہ چڑھ جائے نا تو 15 دن کی ٹرپ میں دوبارہ چڑھنے کا جی نہیں چاہتا اس کا۔ مگر آپ پوچھیں علماء کرام کی جماعت سے، حضرت ابو بکر صدیق کے غلام ہیں عامر بن فہیرہ، عامر بن فہیرہ، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو حکم تھا کہ بکریاں چراتے ہوئے لاؤ، اور اگر کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی پکڑ لے تو کوئی بکریاں چرانے آ گیا تھا، اس لیے ادھر آ گیا، اور مکے والے کیا سازش کر رہے ہیں وہ ہمیں آ کر بتاؤ، ٹھیک ہے؟ چائے پر ووٹ بیچ دینے والے ذرا سوچیں نا۔ عامر بن فہیرہ غلام تھے، اہل عرب نے اعلان کر دیا تھا، قریش نے اعلان کیا تھا 100 اونٹ مل جائیں گے، مصطفیٰ بتا دو کہاں ہیں؟ عامر بن فہیرہ نے جاسوسی نہیں کی، غلام رہنا گوارا کیا، غدار نہیں بنے۔ وہ جانتے تھے کہ جو مزہ حضور کی غلامی میں ہے وہ عرب کی شہنشاہی میں بھی نہیں۔ حضور کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابو بکر، حضرت اسماء حضور کی بیٹی، روٹیاں تیار کر کے، ناشتہ تیار کر کے لے جاتی تھیں اور حضور کی خدمت میں پیش کرتی۔ حضرت ابو بکر صدیق عامر بن فہیرہ جو بکریاں لاتے، ایک روایت میں ان بکریوں سے اور دوسری روایت میں ہے کہ وہاں چرنے والی بکریوں کے دودھ جو ہے وہ خرید کر مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ صداقت کے تاجدار نے یوں 3 دن حضور کی خدمت کی۔ غار ثور میں جب حضور سو رہے تھے تو کیسا منظر ہوگا دیکھیں نا، ساری کائنات کا مختار ان کی گود میں ہے، محبوب خدا لیے بیٹھے۔ اس وقت وہ جو عبادت کر رہے تھے روئے زمین پر کوئی نہیں کر رہا تھا، چہرہ محمد کی تلاوت کر رہے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت کو کتنے قریب سے دیکھا ہوں، کوئی ہے نہیں، ڈسٹرب کرنے والے کوئی نہیں۔ مصطفیٰ سو رہے ہیں، سوتے ہوئے کس قدر حضور کا رخ وضحا خوبصورت لگتا ہوگا۔ وہ معصوم مصطفیٰ، بلکہ سید المعصومین، امام المعصومین مصطفیٰ، وہ مازاد والی آنکھیں دیکھ کر ابو بکر ڈوب نہیں رہے ہوں گے۔ صداقت کے تاجدار کو حضور نے اس غار میں کیا کیا راز بتایا، کوئی راوی ہے جو بتائے؟ کوئی ہے جو بتائے کہ وہاں کیا کیا ہوا؟ کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ ابو بکر کو یہ نہیں معلوم، وہ معلوم ہے؟ ارے پتہ نہیں حضور نے کیا کیا بتایا اور کیا نہیں بتایا۔ ایک بار حضور کو کوئی دیکھ لینا، ارے حضور کو تو حضور کو ایمان کی حالت میں کوئی حضور کی قبر کو دیکھ لے، منظارہ قبری وجبت لہو شفاعت، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، اور جو قبر کے برابر میں لیٹا ہو اس کی شان کیا ہو؟ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ مصطفیٰ نے کیا کیا دیا کچھ پتا نہیں، کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ کیا کیا دیا۔
ایک روایت پڑھتا ہوں، جب وہاں سے نکلے نا، باتیں تو بہت ساری ہیں، جب وہاں سے نکلے تو حضور علیہ السلام نے توجہ اتحادی سرکار ابوبکر پر ڈالی تھی۔ جانے دیں، کل کے لیے چھوڑتا ہوں، ابھی میں بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ سرکار ابوبکر صدیق کی خدمات اتنی ہیں اور آپ کے فضائل میں احادیث اتنی ہیں کہ بس پڑھتے جائیے، سنتے جائیے، سناتے جائیے۔ ایک خاتون حضور کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے۔ حضور نے وقت مانگا، فرمایا جاؤ بعد میں بتاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بعد میں آنا یا فرمایا کل آنا؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ اگر آپ نہ ملے تو پھر کس سے مسئلہ پوچھوں گی؟ اگر آپ نہ ملے تو میں کس کے پاس جاؤں گا؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اگر میں نہ ملوں، توجہ ہے آپ کی، اگر میں نہ ملوں تو ابو بکر صدیق کے پاس چلے جائیں۔ سیاہ ستہ کی حدیث، ترمذی شریف میں حدیث ہے، اللہ رب العزت نے انہیں کیا مرتبہ دیا تھا۔ میں ان کا عشق رسول بیان کروں کہ میں ان کا عشق آل رسول بیان کروں؟ حسن بن علی کو کندھے پر اٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھومنے والے یہی جانشین مصطفیٰ ابو بکر صدیق ہیں۔ میں ان کی کیا کیا باتیں بیان کروں؟ ان کا حضرت بلال حبشی کو خرید کر آزاد کرنا بیان کروں یا سرکار ابو بکر صدیق کا پہلی تقریر حرم کعبہ کے سائے میں پہلی تقریر جس نے کی اس خطاب کا قصہ بیان کروں؟ میں نے بہت ساری باتیں سوچی ہیں لیکن میں بیان نہیں کروں گا۔ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ سرکار مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام ہیں، اے ابو بکر تم نے آج میرے لیے غار میں جگہ بنائی ہے، میں اپنے مزار کے قریب تمہارے لیے جگہ بناؤں۔ تم غار میں پہلے گئے ہو، مزار میں میں پہلے جاؤں۔ ہاں، ابو بکر صدیق کا یہ مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں وہ مرتبہ دیا۔ علی کا کعبے میں پیدا ہونا بھی ہمیں یاد ہے، مگر مصطفیٰ کے پہلو میں ابو بکر کا سونا بھی آپ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ یہی اہل سنت کی اسپیشلٹی ہے، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے رسول علیہ السلام کا ہر رشتہ دار بے مثال ہے، حضور علیہ السلام کا ہر یار بے مثال ہے۔ مصطفیٰ پر جان لٹانے والے جیسے حضور کے عاشق تھے ویسا کوئی اور نہیں ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اور آپ کو اپنی اوقات پہچاننی ہے۔ جب ہم نے غوث اعظم کی حقیقت کو نہیں پہچانا تو اس خلیفہ اعظم کی حقیقت کو کیا پہچانے گے؟ ہاں جی، جب ہم نے غریب نواز کی حقیقت کو نہیں پہچانا تو جناب ہم مولا کائنات کی حقیقت کو کیا پہچان سکیں گے؟ جو کچھ بھی بیان ہوتا ہے وہ سب ابتدا ہے، اسی لیے اپنی زبانوں کو لگام دیا کریں، ان بحثوں میں نہ پڑا کریں، اپنے آپ کو بچا کر لے جانے کی کوشش کیا کریں۔ یہ وہ دور چل رہا ہے جس دور میں اپنا ایمان بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ رسول رحمت نے فرمایا تھا میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ تم صبح ملو گے تو مسلمان ہوگا اور شام کو ملو گے تو وہ کافر ہو چکا۔ اس کے لیے ضروری تو نہیں کہ وہ کئی گھنٹہ بجائے گا جانا، ضروری تو نہیں کہ وہ کشکا لگائے گا تبھی ہوگا۔ بہت سے ایسے جملے ہوتے ہیں جو اسلام کے دائرے سے بندے کو خارج کر دیتے ہیں۔ اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے صحابہ پر زبان درازی کرنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے۔ صداقت کے تاجدار کے خطبے پڑھا کے زندگی پر علی علی کریں مگر صدیق کو کبھی فراموش نہ کریں، عمر بن خطاب کو کبھی فراموش نہ کریں، سرکار عثمان ذو النورین کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو اسلام کا اسٹرکچر بنا کر کھڑی ہے۔ اسلام کی بنیاد یقیناً 5 چیزوں پر ہے مگر اسلام کی پھیلانے کی جو بنیاد ہے وہ ظاہر بات ہے کہ ان لوگوں کے خون پسینے، ان لوگوں کے قربانیاں اس میں شامل ہیں۔ صداقت کے تاجدار کو دیکھ دیکھ کر عمر بن خطاب جیسی ذات کہا کرتی تھی کاش عمر ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ یہ صداقت کے تاجدار کا مرتبہ ہے۔ اللہ سمجھ، اللہ نے ابو بکر صدیق کو بڑے منصبوں سے نوازا ہے۔ اسی لیے گزارش کروں گا کہ اپنی زبان پر ذرا سا کنٹرول رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ ادھر ادھر کی بات کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں اور عقل کے گھوڑے نہ دوڑایا کریں۔ آخری بس تقریر آخری مرحلے میں چل رہی، ہر بندہ سمجھتا ہے دین میرے دماغ سے چلتا، ہاں
ہر بندہ سمجھتا ہے جناب یہ مصطفیٰ کا آفاقی مذہب ہے، یعنی اس کے قانون سنسد میں نہیں بنتے، اس کا قانون اللہ بناتا ہے، مصطفیٰ بیان کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ دماغ کچھ کہے، عقل کچھ کہے، عقل کی نہیں دیکھنی، یہ دیکھنی ہے کہ مصطفیٰ نے کیا کہا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ عقل کہے یہ کرو، حضور کس میں راضی؟ حضرت امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ، حضرت امام اعظم کی شکایت حضرت امام باقر یا امام جعفر سے کر دی گئی اور کہا گیا حضور یہ ابو حنیفہ جو ہیں وہ اپنے من سے مسئلے بتاتے ہیں اور آپ کے نانا کی شریعت کی پیروی نہیں کرتے۔ پتہ یہ لوگوں نے امام اعظم تک کو نہیں چھوڑا، ہاں جا کے شکایت کی، بلائے گئے، حضرت امام اعظم پہنچنے، توجہ ہے آپ کی، سنیے، مجھے معلوم ہے آپ کے سونے کا وقت ہے مگر میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، سنیں، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے ہر جگہ۔ حضرت امام اعظم حاضر خدمت بارگاہ امام ہو، پوچھا ابو حنیفہ ہم نے سنا ہے کہ تم اپنے من سے فتوے دیتے ہو، ہمارے نانا کی شریعت کی باتیں اور حضور کی باتیں، حضور کی حدیثیں دلیل میں نہیں لاتے۔ شکایت کرنے والوں نے کری، حضرت امام اعظم نے کہا حضور میں تو آپ کی چوکھٹ کا بڑا، امام اعظم کو زہر کیوں دیا گیا؟ کیوں دیا گیا؟ قاضی بننے کی وجہ تو بہانہ تھی جی، حقیقت یہ تھی کہ حضرت امام زید شہید امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، تاریخ کے اوراق اس بات پر شاہد ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ ان کے مرید ہیں، اور سرکار امام اعظم نے چند روپیے اپنے مخصوص مریدین کو دے کر کہا تھا کہ امام زید کا ساتھ دو، ٹھیک ہے؟ اس لیے حکومت وقت کو امام صاحب سے بیر ہو گیا، صرف اس لیے کہ ان کے دل میں حب اعلی رسالت تھی۔ اب حکومت ڈائریکٹ یوں تو امام اعظم کو پھانسی پہ لٹکا نہیں سکتی تھی، اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام کو کہا گیا کہ قاضی بن جاؤ، جج بن جاؤ۔ حضرت امام اعظم نے کہا میں جج نہیں بنوں گا، اس لیے کہ جب جج بنوں گا تو فیصلہ حکومت کے مطابق کرنا پڑے گا اور مجھ سے انصاف نہیں ہو پائے گا۔ جب منع کر دیا تو آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، اصل دشمنی پرانی تھی، جب جیل میں ڈال دیا گیا تو بعد میں ایک دن کھانے میں زہر ملا کے دے دیا گیا اور مسلمانوں کا امام شہادت کا جام پی گیا۔ بہرحال سرکار امام اعظم بہت بڑے امام کا نام ہے۔ امام اعظم سے سرکار امام اعظم سے کہا گیا تم ہمارے نانا کی شریعت پر فتویٰ نہیں دیتے؟ امام ابو حنیفہ نے کیا جواب دیا؟ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے سے پہلے ذرا سا سن لیا کیجیے۔ امام اعظم نے جواب دیا عقل تو یہ کہتی ہے، مثال کے طور پر چمڑے کا جو موزہ ہوتا ہے، آپ مسح الخفین کے مسئلے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا چمڑے کے موزے پر 24 گھنٹے، ایک رات ایک دن تک مسح کیا جا سکتا ہے۔ پیر کو آپ نے وضو کیا، پیر دھو لیا اور چمڑے کا موزہ پہن لیا تو آپ مقیم ہیں، مسافر نہیں ہیں، تو ایک دن ایک رات تک یہ مسئلہ ہے۔ آپ اگر وہ چمڑے کا موزہ نہ اتاریں اور آپ کو ضرورت پڑے وضو کی تو آپ اسی موزے پر مسح کر لیں، حضور سے ثابت ہے۔ اور مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر کی طرف سے یوں مسح کریں، ٹھیک ہے؟ اور ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وقت کم ہے۔ سرکار مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی شریعت کیا ہے کہ موزے پر مسح کریں تو اوپر کی طرف یوں اوپر کی طرف مسح کر لیں، ٹھیک ہے؟ سرکار امام اعظم نے حضرت امام باقر سے کہا یا امام جعفر سے کہا حضور عقل تو یہ کہتی ہے کہ مسح ادھر کیا جائے، کیونکہ جب بندہ موزہ پہن کر چلے گا تو گندگی اس پر لگتی ہے نہ کہ اس طرف لگتی ہے، لیکن حضور نے فرمایا مسح ادھر نہیں کرنا ہے، مسح ادھر کرنا ہے۔ ہم عقل کی نہیں سنتے، اپنے مصطفیٰ جان رحمت کی سنتے ہیں۔ کسی طریقے سے دوسری دلیل دی اور کہا حضور قرآن کہتا ہے، حضور کا قانون یہ ہے
کہ جب باپ کا انتقال ہو جائے تو وراثت جب تقسیم ہو تو بیٹے کو 2 حصہ ملے گا اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ عقل تو یہ کہتی ہے بیٹی تو کمانے نہیں جائے گی، بیٹی تو پھر بیٹی ہے، بیٹی تو پھر بیٹی ہے، تو پھر بیٹی کو ڈبل ملنا چاہیے تھا اور بیٹے کو سنگل ملنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ پھر کما لے گا۔ مگر ہم عقل کے مطابق فتوے نہیں دیتے، مصطفیٰ جان رحمت کے فیصلوں کے مطابق فتوے دیتے ہیں۔ تو جناب خدا کی حکمت خدا جانتا ہے، مصطفیٰ نے کہہ دیا ہو گیا، آپ کے دماغ کے گھوڑے کہاں دوڑ رہے ہیں اس سے مطلب نہیں ہے، حضور نے جو کہہ دیا سو ہو گیا۔ اسی لیے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم نے فرما دیا لوگوں مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر صدیق سے پوچھ لینا۔ کسی قوم کے لیے مناسب نہیں کہ ابو بکر ان میں موجود ہو اور ان کی امامت کوئی اور کرے۔ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا، قدرت نے انہیں بڑا مرتبہ دیا، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا مایہ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ پاک ہمارے اور آپ کے دلوں میں عشق صدیق اکبر کی شمع روشن کرے، صداقت کے تاجدار کے عشق رسول کے صدقے اللہ ہمیں اور آپ کو بھی سچا عاشق رسول بنائے۔ یار زندہ صحبت باقی، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔